الرحمن الرحیم. اب وہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں جن کے حوالے پڑھے تھے نا آپ، تو پریشان تھے کتاب الاسرار میں کہاں ہیں وہ، بے نہیں پڑھ لی آئیں گنیا آ گئی ہیں. جی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا قیس بن مسلم الجدلی ان طارق بن شهاب الاحمسی قال جاء رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء یہودی الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال ارأيت قوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجيبوه فلم يكن عندهم فيها شيء. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أرأيت النهار إذا جاء أليس يملأ السماوات والأرض سماوات جمع السماوات والأرض قال بلى اور پیچھو وہ جب نہار آتا ہے تو کیا نہیں نہار بھر دیتا کس کو؟ أرأيت النهار إذا جاء أليس يملأ السماوات والأرض. ہوں چوتھی بار ہوگی مونس سالم ہے جی تو اعراب نصب کن دن ہوندی میں یہ پٹنا پٹ رہا تیری جان ہوں. قال بلى قال فأين الليل قال حيث شاء الله. قال عمر والنار حيث شاء الله. فقال اليهودي والذي نفسك بيده يا أمير المؤمنين إنها لفي كتاب الله المنزل كما قلت. عجیب گل ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آیا کہ یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بس کہا یہودی نے خبر دیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق جو تمہاری کتاب قرآن میں ہے کہ وسارے او چوتھے سپارے چو کہ سارے وسارے اور جلدی کرو بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے، اور جلدی کرو جنت کی طرف، وہ جنت کے جس کی چوڑائی ساتوں آسمان اور زمین ہیں. تو وہ آندے جی ستاں آسماناں تے زمیناں دے وچ تا جنت سما گئی، ان دی چوڑائی تے لمبائی کنی ہونی ہے تے یہ تے تھاں جڑی ہے وے. تے پھر فَأَيْنَ النَّارُ تے جہنم کتھے وے؟ جہنم گزارے تو اے بھی آ جڑا بھی جو کچھ سات آسمان زمیناں ساری ہیں تو جہنم کہڑے پاسے گئی سنے ہی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو جنہیں صحابہ پاک تھے موجود سن جواب دو اس کو، پس نہیں تھا ان کے پاس اس میں تھی کوئی شے، یعنی وہ جواب بظاہر نہ بنا. تو پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او یہودیہ کیا دیکھتا ہے تو، یعنی خبر دے تو کہ دن جب آتا ہے تو کیا نہیں بھر لیتا وہ آسمانوں اور زمین کو. جب دن چڑھتا ہے تو زمین آسمان ساری بھر نہیں جاندی، ہر پاسے دن ہی دن ہوتا ہے جی. کالا کہا اس نے بلا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا رات کہاں ہے؟ رات تو اس نے کہا کہ جس جگہ اللہ چاہے. تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نار بھی جس جگہ اللہ چاہے گا، جس جگہ اللہ چاہے گا. پس کہا یہودی نے قسم اس ذات کی کہ آپ کی جان جس کے قبضے میں ہے، یعنی اللہ کی قسم، اے امیر المؤمنین بے شک یہی البتہ کہ اللہ کی کتاب میں ہے جو نازل کی گئی ہے، یعنی تورات وچ ایویں ہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا. جیسا کہ دھیان ہو نظر آ رہی او بے خدرو. طارق بن شہاب تابی آرا ایتا خبر دیں کنی واری پڑھے آجے. تو فلم یکن عندہم فی شیء من الآیات والاحادیث،
یا یہ اور نہیں تھا ان کے لیے لہاؤس کے لیے ان کے پاس جواب، تو اس نے کہا انا لا فی کتاب اللہ منزل، مراد اس کی کیا ہے؟ تورات ہے۔ شابہ جی۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ آیا ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، پس عرض کی خبر دے آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے فرمان سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض کے بارے میں پس کہاں ہے نار، جہنم کہاں ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دو تم اس کو، پس نہ تھا ان کے پاس اس میں کوئی شے، پس نہ تھی ان کے ٹھیک ہے ٹورن پتر تاں کو دو حدیثاں پڑھینیاں نے، خبر دے تو مجھے دن جب آتا ہے تو کیا نہیں بھر لیتا، کیا نہیں بھر لیتا سماوات اور ارض کو؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اوشو بڑے یہودی نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا پس کہاں ہے رات؟ کہا اے عرضاں کری دیں جی بندے اپنے ہون، دوجا تو کہا یہودی نے جی یہودی نے کہا جہاں اللہ چاہے، فرمایا عمر نے اور نار جہاں اللہ چاہے، کہا یہودی نے کی بن گئی قسم اس ذات کی کہ آپ کی جان اس کے قبضے میں ہے، امیر المومنین ساڑی بولی ایتھے ناسب کو نہیں ہے گا پنجابی بات، البتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے جو نازل کی گئی ہے، جیسا کہ تم کہتے ہیں محمد قال اخبارنا قال بینما آنا عند عطاء بن ابی رباح فسألہ علقمۃ الحضرمی قال انا بمصرنا قوما صالح شہدنا انا من اہل قال فقولوا انکم مؤمنون فواللہ ما فی السماء ما لکم الا للہ علیہ السبیل والحجۃ عطا اللہ طاعتا حسنتا فاللہ من علیہ بتلک الطاعت اللہ اکبر۔ روایت کی گئی ہے جناب عطا بن ابی رباح سے، پس سوال کیا ان سے علقمہ بن مرثد حضرمی نے، کن سے؟ جناب عطا سے، کہ اس علقمہ نے کہا کہ ہمارے شہر میں قوم ہے صالحین کی، وہ کہتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں ہم بے شک ہم مومن ہیں، گواہی دیتے ہیں ہم بے شک ہم جنتی ہیں۔ تو جناب عطا نے فرمایا کہ پس کہو تم بے شک تم مومن ہو اور نہ کہو کہ بے شک ہم جنتی ہیں، پس اللہ کی قسم نہیں آسمان میں کوئی مقرب فرشتہ اور نہ نبی مرسل اور نہ عبد صالح مگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس پر سبیل اور حجت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس پر سبیل اور حجت ہے۔ بہرحال فرشتہ ملک اطاعت کی جنس مرادی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت حسنہ، پس اللہ نے احسان فرمایا ہے اس پر استاد کے ساتھ، تو پس وہ کوتاہی کرنے والا ہے اس نعمت کے شکر پر۔ اور بہرحال نبی مرسل یا عبد صالح، جب اس سے وہ عبد صالح نے آزنابت نبی مرسل جو باتیں کچھ ذکر ہیں جی، تو پس اللہ کے لیے ہر ایک پر سبیل اور حجت ہے، لہٰذا بھی انج نہ آکھو بھی اسی پکے جنتیاں، اے آکھو بھی اسی الحمدللہ اللہ دے فضل نال پکے مومن ہیں، اے آکھو جی۔ ہاں جی۔ رباح سے سوال کیا ان سے مرثد حضرمی نے، کہا اس نے قوم ہے صالحین کی جو کہتے ہیں ہاں، تو کہا جناب عطا نے پس کہو تم
یعنی انہوں نے پیغام دیو بھی انج آکھن انج نہ آکھن جی تم مومن ہو ہاں وہ تم کے بے شک ہم جنتی ہیں پس اللہ کی قسم آسمان میں ملک مقرب اور نہ کوئی نبی مرسل اور نہ کوئی عبد صالح مگر اللہ کے لیے اس پر سبیل اور حجت ہے، یعنی اللہ گرفت کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پلا ہوئے او جی بہرحال بہرحال ملک اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت حسنہ، تو پس اللہ نے اس دن بڑی تفصیل آئی ہے، پس اللہ نے احسان فرمایا اس پر استاد کے ساتھ، تو پس وہ کوتاہی کرنے والا ہے اس کے شکر پر پورا شکر نہیں ہویا۔ ہاں جی کیونکہ ہر عبادت پر پھر شکر ہے، ہر عبادت پر پھر شکر ہے، ہر عبادت پر پھر شکر ہے جی۔ بہرحال نبی مرسل یا عبد صالح اذنب ہے اگر ذنب ہو گیا تو پھر تو پس اللہ کے لیے اور حجت ہے۔ شہدنا انا مومنون، یعنی بالجزم یہ آخنا چاہیے، پس کہو تم بے شک تم مومن ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ انج آکھو انا مومنون، خیر گل جی انا من اہل الجنت، اے نہ آکھو اے کیوں لعدم الجزم بالایمان القطعی، کہ ایمان قطعی کیونکہ اعتبار خاتمہ ہے، کی ہے اعتبار خاتمہ ہے، بلکہ اگر جزم تسلیم کر لیا جائے ایمان کا بھی ایمان دا جزم خاتمہ بالایمان ہووے دا یہ جزم ہو جائے تاوی اللہ دے بندیا نہیں مستلزم جزم کو ہمارے اہل جنتی ہونے پر بذات، کہ ایمان پر خاتمہ یقیناً پھر ہم بذات جنتی بن گئے، تب یہ جزم نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب دینا سارے مومنین کو یا نہ داخل کرنا ان کو جنت میں، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا تاکہ ہو ممتنع اور متحقق ہو جائے۔ کیڑی شے آئی سمجھ؟ اے جی عقیدہ او میرے او یارو، اور یہ بات اس لیے کہ اجتناب تام کلی تقصیر سے فی حق سبحانہ ہو، اور ادا اللہ کی غیر متناہیہ نعمت کے شکر کی ادائیگی جو کہ واجب ہے، یہ اجتناب کلی تے کوتاہی بالکل کوئی نہیں اللہ کے حق میں، اور ساری نعمتوں کا شکر جو کہ شکر واجب ہے۔ واشکروا لی، یہ ان سے ہے مولوی جی نہیں ممکن کسی ایک کے لیے، یہ کام ان کاموں سے ہے کسی ایک کے لیے، حتیٰ کہ صادر ہوئے زلات عن الانبیاء، آدم علیہ السلام جی، موسیٰ علیہ السلام مکمل ہے اور چیزیں نے تاں تک قیامت نو آوے گا بھی حدیث پاک شفاعت ہر نبی وہ باتیں یاد کریں گے جی، تو کہیں گے کہ میں نہیں، آگے چلو تو وَأُوتِبُوا بِهَا، یہاں وَمِنْهَا، یہیں سے وہ ڈریں گے اپنے رب سے، اور وَيُحَابُونَ یوم القیامت، اور ذکر یاد کریں گے اپنے بعض اللات کو عذر میں، شفاعت کرنے میں وہی عذر پیش کریں گے سارے انبیاء، سرکار تک پہنچیں گے۔ فلہذا فلو عذبہم بامثال ھذہ تکاثیر الکثیرہ لا یکون ظلما بل، یہ پڑھیا سی اس دن، کوئی یاد آئی گل؟ یہ عقیدہ ہے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم انه سمى شاة من غنمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واوصى بها جارية له كانت في الغنم وكان يتعاهدها وينظر اليها كلما اتى الغنم حتى سمنت وصلحت، اور لکھے سامونت، لکھے بے ضمہ، ہاں وصلحت فجاء يوما صالحت، وصلحت
فجاء يوما ففقدها من الغنم فسألها عنها فقالت ضاعت ولطم وجهها فلما سري ذلك عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالقصة فقال لم أملك نفسي أن لطمتها قال فأعظم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعلها مؤمنة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها سوداء قال ائت بها فلما جاء بها قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمؤمنة أنت قالت نعم قال فأين الله قالت في السماء فأين الله فأين الله فأين الله یہ مبتدا خبر نہیں فأين الله اضافت ہے یار جی قالت في السماء قال من انا اے کس واسطے میں استفہام تو مانا کی اس دا انت پھر چل لگے قالت في السماء قالت من چل مبتدا خبر میں بنا جو دسی اس وہ من جا مہربانی کر جی کہ چل قال من انا قالت انت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مؤمنة قال فقال عبد الله بن رواحة قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فهي حرة يا رسول الله. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کہ انہوں نے مقرر کی ایک بکری اپنی بکریوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس روایت جو گل کو نہیں سی ایتھے آئی جی گل کہ اصل انہیں ایک بکری سونے واسطے مختص کی تھی وہ موٹی تازی کر کے نا سونے انہیں پیش کرنی جی کہ ذبح کر کے تو گوشت کھاؤ جی ہے صحابہ پہ سمجھاتے نے بے تن من یہ سارا سرکار واسطے اللہ واسطے تو سرکار واسطے جی یہ پہ سمجھاتے نے تو یہ تھی انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ کے اپنے سونے نال تو کوئی تامن ہے ہوں سونے نال تامن یہ نہیں ہے بھی اتنے بکرا لے جو تو روزے پاک دے سامنے ذبح کرو ہوں تامن ہے کہ مشن مصطفیٰ نو اگاں ٹورو ہوں اے تامن ہے کی کرو اے تامن ہے سونے نال جی جن اللہ تعالیٰ فرمایا کونوا انصار اللہ جیڑی شے پکوانا دوگے دن بھلی ہوندی کہ انہوں نے سما مقرر کی ایک بکری من غنمہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دسن والی جی گل ہوئی وے یہ جڑا نہیں وما الا بہ غیر اللہ اس ہوتے ہیں جو چیز بھی اللہ کے غیر کی طرف منسوب کریں وہ حرام ہو جاتی ہے صحابی بکری سونے کے نام منسوب کی بیٹھا ہے جی جی گل سمجھ نہیں وہاں سمجھو جی اچھا جی کہ مقرر کی انہوں نے ایک بکری یعنی سما نہ لیا بھی سونے دیے مقرر کی ایک بکری اپنی بکریوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور وصیت کی اس بکری کے ساتھ اپنی لہو اپنی لونڈی کو جو تھی بھیڑ بکریوں میں دھیان رکھنا ہی اس بکری خاص بکری ہو وکان یا تعاہد اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی دھیان رکھتے تھے اس کا اور نظر کرتے تھے اس کی طرف جب بھی آتے اپنی بھیڑ بکریوں میں جب تو پیڈا ویسے نال میں ٹھوکی ہوں تو پیڈا کھڑ سن جی بکریاں سن جی وہ ویسے منع عام کر دیتا ہے بھئی بکریوں میں جب آتے نا غنم میں تو نظر کرتے حتیٰ کہ وہ موٹی ہو گئی اور بڑی ٹھیک ٹھاک ہو گئی بھی ان پیش کرنے کے قابل ہو گئی سنے ہی تو پس آئے ایک دن تو گوار ہے بھی وہ دوجیاں بکریاں نے دھیان کر بگیاڑ ہے اور تھلے لکھے بھی دوجی روایت پڑھیا جو اس دن پس آئے جناب عبداللہ ایک دن پس گم پایا اس کو بھیڑ بکریوں سے پس پوچھا لونڈی سے اس بکری کے بارے میں اس نے کہا وہ ضائع ہو گئی ہے تو اپنی بکری دی وجہ تو نہیں ماریا سونے واسطے رکھی سی اے اصل گل بنی جی ہن گل کھلی نا بھی سونے واسطے رکھی سی تحفہ دینا سی تو دھیان نہیں کیتا جی تو یہ کی ہویا جی تو جی بندہ بے قابو ہو جائے میں دستے پہ نگوں جی تو اس نے کہا ضائع ہو گئی تو آپ نے تھپڑ مارا اس کے منہ پر فلما سورے یا ذالک عنہ او تھلے لکھے او
بے اے زال ان ہو ماں کانا یاجد ہو من الغضب، ایک روایت میں سما نادم علی ذالک، پھر اس پر نادم ہوئے جی. پس جب چلی گئی یہ کیفیت جناب عبداللہ سے تو حاضر ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں. پس خبر دی آپ کو سارے قصے کی کہ سونے میں بکری تواڈے واسطے رکھی سی تے ایڈی پال کے موٹی کیتی تے اے گل بن گئی جی. کالا پس عرض کی جناب عبداللہ نے کہ یا رسول اللہ کہ نہ قابو رکھ سکا میں اپنے آپ کو اس سے کہ تھپڑ ماروں میں اس کو. اون مسریہ ہے کہ انہوں تھپڑ مارنے کو میں اپنے آپ جب بے قابو ہو گیا تو میں مار دیتا ہے جی. اے نبی نہیں ہے صحابی نے، اس واسطے کوئی اعتراض کوئی نہیں. قالا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پس بہت بڑا جانا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا شاید کہ وہ مومنہ ہو تو مومنہ نے منہ تو تھپڑ مار دیتا ہے میں. سرکار رحمت للعالمین نے، رحمت للخواص نہیں ہے سرکار، دے منہ تو تھپڑ مارتے ہو مومنہ ہوئے جی. اللہ اکبر. آئے عرض کی یا رسول اللہ بے شک وہ سیاہ فام ہے، وہ آپشن لونڈی ہے، انہوں یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں ہے گا جی. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کر آؤ اس کو، انہوں لے کے آؤ. پس جب لے آئے جناب عبداللہ اس لونڈی کو تو فرمایا لونڈی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مومنہ ہے تو؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا اللہ کہاں ہے؟ عرض کی آسمانوں میں. اس نے وجہ پڑھی سی بھئی اے بے زمین والے جڑے جھوٹے خدا میں انہوں نہیں مندیاں، میں کائنات دے مالک نو مندیاں جی. تے سونیا فرمایا میں کون ہوں؟ عرض کی آپ اللہ، آپ رسول اللہ ہیں. آپ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومنہ ہے. جناب عطا کہتے ہیں کہ جب میں نے حدیث سنائی تو دسیا کہ جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا عرض کی یا رسول اللہ فہیا حرہ، تو نے میری طرف آزاد ہے، میری طرف آزاد ہے. کانت فی الغانہ میں، جو ان کی بھیڑ بکریاں چراتی تھی، حفاظت کرتی تھی ان کی بکریوں کی. یتعاہدھا یعنی یحفظھا، سامونت اے فربا شد، صالحت ضاعت. ایک روایت میں ہے کہ وہ لونڈی مشغول رایا مشغول ہوئی بعض بھیڑ بکریوں کے ساتھ. پس آیا بھیڑیا تو وہ اچک کر لے گیا اس بکری کو، اور اس نے اس کو کیا کیا؟ مار دیا. وَلَاتَ مَا ضَرَبَ بِكَفِّهِ وَجْهَهَا. جب یہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ نادم بھی ہوئے. یا رسول اللہ وہ سودا، ایک روایت میں کہ لا علم لہا بالایمان، یہ بھی لفظ نے سونے ہو سیاہ فام ہے، علم انہوں تے پتہ ہی کون بے ایمان کی ہوں ہے. تے سونے پوچھا فین اللہ، سوال کیا سرکار نے اللہ کے مکان سے تمجیز کرنے کے لیے کہ بے کون ہی فی السمائے، بھی اللہ آسمانہ ویچے، یعنی اے بتاں کولوں تے اوسان اردیہ کولوں امتیاز واسطے پوچھا بھی اللہ کتھے وے جی. بھی اگر یہ آکھے بھی اللہ تے زمین ویچے تو پھر تے مومنہ نہیں جیے اے گل جی. اگرچہ اللہ منزہ ہے کس سے؟ تمکن بھی سنیں تو نسبت کی کہ اللہ کی طرف تعظیماً کی جاتی ہے جڑے سی کر دیں. اور جلا و علا جڑا کہنے کی جلا تو ہے علا، تعظیماً و اعلاءً لشانہ، اور کنایا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ان تعالیہ و علو مکانہ. مطلب ہے کہ اللہ اپنی شان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے پوری کائنات سے بلند ہے، یہ مطلب ہوتا ہے جی. تو ساڈے کو بلندی کہڑے پاسے شمار ہوں؟ تھلے والے پاسے کہ آسمان والے پاسے؟ اے مطلب ہے جی. ہے انہیں گیند سٹی اتاں تے زمین دے وچ 20 فٹ تھلے چلی گئی، یہ مطلب ہوں ہے اتاں گئی نا. اے گل جی. فی السماء یعنی اس کا امر اور اس کا حکم، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے کس سے؟ مکان اور جہت سے. بسم اللہ. اور اسی پر ہن سنی مسئلہ،
اور اسی پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جو قرآن میں ہے کہ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، اللہ وہی ہے جو آسمانوں میں الہ ہے اور وہی ہے جو، یعنی کیا مطلب ہے؟ امرہ و حکمہ، بے اللہ کا امر آسمانوں میں، اللہ کا حکم آسمانوں میں، اللہ کا امر زمین میں، اللہ کا حکم زمین میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تسی جتھے ہو وہ اللہ تواڈے نال ہے جی۔ کی مطلب؟ اللہ کا حکم اور اللہ کا امر، تم اللہ کی گرفت میں ہو، اللہ کے قبضے میں ہو، نکل نہیں سکتے ہو۔ یہ نہیں اللہ نال نہ ٹردا پیا ہے، ایویں واللہ مع الصابرین، یعنی مدد کے اعتبار سے، مع المتقین مہربانیوں کے اعتبار سے، انعامات کے نزول کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سارے کا مطلب بے ہاں روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ نے مقرر کی ایک بکری اپنی بکریوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور وصیت کی اس کے ساتھ اپنی لونڈی کو کہ جو تھی غنم میں، اور آپ حفاظت کرتے اس کی اور نظر کرتے اس کی طرف جب بھی آتے آپ غنم میں، بکریوں میں، حتیٰ کہ وہ موٹی ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ پس آئے آپ ایک دن، پس گم پایا آپ نے اس کو غنم سے، پس سوال کیا آپ نے لونڈی سے اس کے بارے میں، پس کہا اس نے کہ ضائع ہو گئی، اور آپ نے تماچا مارا اس کے منہ پر۔ پس جب چلی گئی یہ کیفیت آپ سے تو حاضر ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پس خبر دی آپ کو کس سے کی؟ پس عرض کی کہ نہیں قابو پایا میں نے اپنے آپ کو اس سے کہ میں تماچا ماروں اس کو، اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ پر، اپنے آپ پر اس سے کہ تماچا ماروں میں اس کو۔ فرماتے ہیں کہ پس بڑا جانا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا شاید کہ وہ مومنہ ہو۔ عرض کی یار او سونیا نے اس گل نو بڑا بڑا سمجھیا کہ منہ تے تھپڑ کیوں مارے ہی، او عاشقان رسول، او کفر دے فتویاں تو باز نہ ہونے والے، او بڑے عاشقو، او سونیا تو دے منہ تے تھپڑ نو بڑا بڑا جانا، منہ تے چاڑ کیوں ماری تو جی؟ کنہ نال مخاطب ہے یار، خدا دی قسم جی، سیاہ فام ہے، مطلب وہ حبشن لونڈی ہے تو انہوں پتہ کو نہیں ایمان کی ہوندا ہے جی۔ جی فرمایا لاؤ تم اس کو، پس جب لائے آپ اس کو تو فرمایا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مومنہ ہے تو؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا پس کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ عرض کی آسمانوں میں۔ فرمایا کون ہوں میں؟ عرض کی انت رسول اللہ۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومنہ ہے۔ فرمایا عطا بن ابی رباح نے، پس فرمایا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پس وہ حرہ ہے یا رسول اللہ۔ پس عرض کی وہ حرہ ہے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، فرمایا نہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ آزاد ہے۔ باب الشفاعت، باب الشفاعت، ٹوٹ شبہ ٹائم کو نہیں ہے گا۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال سألته عن قول اللہ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال يعذب الله قوما ممن كان يعبد ولا يعبد غيره وقوما ممن كان يعبد غيره ثم يجمعهم في النار فيعير الذين كفروا يعبدون غير الله الذين كانوا يعبدونه فيقولون عذبنا لأن عبدنا غيره فما أغنت عنكم عبادتكم إياه وقد عذبتم معنا فيأذن الرب تبارك وتعالى للملائكة والنبيين فيشفعون فلا يبقى في النار أحد ممن كان يعبده إلا أخرجه حتى يتطاول للشفاعة إبليس لعبادته الأولى قال فيقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ اللہ اکبر۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخی سے کہ حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے استاد جی سے پوچھا، سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کافر کدوں آکھن گے، اے کافر کدوں آکھن گے، اور سمجھے ہی اس دن پڑھی ساری تفصیل کہ بھئی بہت پسند کریں گے دل سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ کیا ہوتے۔ اے جی کدوں دی گل ہے؟ کالا فرمایا جناب ابراہیم نے عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کون سے جو عبادت کرتے تھے اللہ کی اور نہیں عبادت کرتے تھے اللہ کے
मुवाहिदीन इनको अल्लाह اور ایک قوم کو بھی عذاب دیں گے ان لوگوں سے جو عبادت کرتے تھے اللہ کے غیر کی، پھر جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں، آمنے سامنے ہو جان گے۔ اللہ کا نظام ہے، انہیں گل کرنی پھر اللہ تعالیٰ نے کٹنا ہے، یہ نظام نے سارے اللہ دے میرے دیسی یارو۔ پس آرا یعیرو اعارتن، پس ایر دلائیں گے وہ لوگ، یعنی تانا مارن گے، ایر دلائیں گے وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے اللہ کے غیر کی، ان لوگوں کو جو عبادت کرتے تھے کس کی؟ لفظ کے خود لاندے بابیرا۔ پس کہیں گے وہ جو غیر اللہ کو پوجتے تھے، کہیں گے عذاب دیے گئے ہم اس لیے کہ ہم عبادت کرتے تھے اللہ کے، تو پس نہیں فائدہ پہنچایا، نہیں بے پرواہ کیا تم سے تمہاری عبادت کرنے نے اللہ تعالیٰ کی، یا ہو اللہ کی، حالانکہ تم عذاب دیے گئے ہمارے ساتھ۔ تو پس اجازت دیں گے رب تبارک و تعالیٰ ملائکہ اور نبیین علیہ السلام کو، پس وہ شفاعت کریں گے، پس نہیں باقی رہے گا نار میں کوئی ایک ان سے جو عبادت کرتا رہا اللہ کی، مگر اس کو اللہ نکال لیں گے، حتیٰ کہ ہاتھ بڑھائے گا شفاعت کے لیے ابلیس بھی اپنی پہلی عبادت کے لیے، وہ بھی آکھے گا بھی جی پہلی بات کی تھی شاید میرا بھی کم بن لگا ہے جی، یعنی یہ نہیں گل سمجھی، گل نہیں سمجھی بھی ایڈا اس وقت اللہ دے پاس کرم ہوئے گا بھی جننے بیان کڈو سارے جلدی کرو، کافر تانا دیں دے پینے انہوں سنی، تو اس لیے شیطان بھی امید لائے گا بھی شاید میری پہلی گل بن جائے، میں کو پہلوں بڑی 1000 سال عبادت کی تھی، چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے جی، وہ بھی اگر ٹرے گا جی میں نے بھی نال لے چلو جی۔ ہو تو جناب حماد فرماتے ہیں نہ، جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ، پس اس وقت کہیں گے، او تھر لکھی کون کہیں گے؟ پس کہیں گے کفار، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین او ممن کان یعبدو، نہ ہیا مومنہ، ہیا پچھلی کر رہے گی، ہیا مومنہ، او بھی لونڈی کیا مومنہ ہے، پس متحقق ہوگی یہ بات، کیڑی بڑا ایڈیا ہم دی غلط میں، متحقق ہوگی یہ بات کہ حقیقت الایمان وحدانیت اور رسالت کی، اور باقی سارے حکام خارج ہیں کس حقیقت الایمان سے، وہ سمجھے ہی؟ ہوں اگلی گل سمجھ، ممن کان یعبدو ایل مسلمون مرتکبون یعبدو غیر ایل، قال اے ابراہیم نخی نے فرمایا فیقول، اے جب نکالے جائیں گے یہ عصات، اس وقت کہیں گے یا لیتنا کننا، تو بس یہ ہے قول اللہ عز و جل کا کیڑا شبہ ٹوریے، او باب تصدیق بالقدر تک ٹور شبہ جلدی کر۔ بات فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ربما یود الذین کفروا لو کانوا، آپ نے فرمایا کہ عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ، عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان سے جو عبادت کرتے تھے اللہ کی اور نہیں عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی، اللہ اکبر، ان سے جو عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی، پھر جمع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں، پس آر دلائیں گے وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی ان لوگوں کو جو عبادت کرتے تھے اللہ کی، پس کہیں گے کہ عذاب دیے گئے ہم اس لیے کہ ہم نے عبادت کی غیر اللہ کی، پس کیوں نہ بے پرواہ، باچیا پس نہیں بے پرواہ کیا تم سے تمہاری عبادت کرنے نے اللہ کی، حالانکہ تحقیق عذاب دیے گئے ہو تم ہمارے ساتھ، دیے جا رہے ہو تم ہمارے ساتھ، پس اجازت دیں گے اللہ رب تبارک و تعالی ملائکہ اور نبیین علیہم السلام کو، پس افات فرمائیں گے، پس نہیں باقی رہے گا آگ میں کوئی ایک ان سے جو عبادت کرتا تھا اللہ کی، مگر نکال لیں گے اللہ تعالیٰ اس کو، حتیٰ کہ ہاتھ لمبا کرے گا شفاعت کے لیے ابلیس اپنی عبادت اللہ کی وجہ سے۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں پس کہیں گے کفار ربما یود الذین کفروا لو کانوا، اس وقت کہیں گے محمد قالا حراش العبسی عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال يدخل الجنت قوم، روایت کی گئی جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ داخل ہوگی جنت میں قوم جو جہنم میں جل کی وجہ سے بدبودار ہو گئی ہوگی، تحقیق جلا دیا ہوگا ان کو آگ نے،
ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦਾ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਸੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਹਰਵਾੜ ਅਜੀਬ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨੁਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ کرو روایت کی گئی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت میں ایک قوم تنین کی بھی قوم جو کہ بدبودار ہیں تحقیق جلا دیا ان کو کس نے اور امتحشت یعنی جلا دی ان کی جلد بھی ان کے گوشت بھی اور زہر ہوگی ان کی ہڈیاں یاد ہے اس دن پڑھیا سا جی اعاذن اللہ منہ محمد قال اخبرنا قال اخبرنا ابو حنیفہ عن سلمة بن قہیل عن ابی الزعراء عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال يعذب الله قوم من اهل الايمان بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتى لا يبقى الا من ذكر الله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نأخذ مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعوهم شفاعة الشافعين. قرآن پاک ہے کوڑ جلدی نال کڈی وہ اگلے 29 سپارے جی تے پھر اچھی ترجمہ سنانا ادھر تو فائدہ ہو جائے سارے دا او تو کلے شخص سنا دے اور دھیان پہ نکیو اور ویکھنا ابو زعرا کی اس کا نام ہے عبداللہ بن ہانی کوفی سنیں ہی روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ قوم کو اہل ایمان سے ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر نکالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ حتیٰ کہ نہیں باقی رہ جائے گا نار میں مگر وہ رہ جائیں گے کہ جن کا اللہ نے ذکر کیا من ذاکرہ اللہ او جنہوں بھی عید محذوف ہے کہ جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا صرف وہی رہ جان گے وہ کیڑے نے ما سالہ کا کم جلدی پڑھی میں پیچھوں عید پڑھنا پچھلی ما سالہ کا کم تو پہلی اور اس تو پہلی عید باجیا ہاں کہ باغات میں وہ سوال کریں گے مجرموں سے ہو تسی جہنم وچ کیوں لتر کھاندے پے ہو تے ترجمہ کرو کو کی آکھن گے کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ایک اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے دو اور ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ ہرزہ سرائی میں لگے ہم مراسیوں کے ساتھ مراسی پنا کیا کرتے تھے اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روزے جزا کو اسی کیا مدد جان بٹھا اگلا کے نے ڈٹھا یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا بس انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اور کھانے چ پئی جے فرمایا صرف یہ لوگ رہ جائیں گے باقی سارے جہنم سے نکل آئیں گے اے رہ جائیں گے جی آپ فرماتے ہیں کہ عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ پھر نکالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مگر وہ جن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ما سالہ کا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین حتی اتانا الیقین اب ویکھو جیڑی انہاں گلاں ذکر کیتے بس نماز نہیں سن پڑھدے ایک روایت ہے بس اسی نماز بمانا ایمان اسی ایمان نہیں لیاندا اسی تے باقی کسی کو منگیا تو اساں کہ چلا ہٹے کٹے جا شرم نہیں آندی جی یہی ہے نا مسکیناں نو کھانا اور یار جنہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا فرض کیتا جی وہ ملک دا وزیر اعظم ہے صحیح پر تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا سنا انہوں نہیں شرم ہے تو شرم کر جا یار فرض کرو یہ آخری گل ہے نا کہ تو انہوں دے دے کچھ ہے نہیں تو چپ کر جا لیکن اگو اسی مفتی اعظم بن جانے کی بننے مفتی اعظم بن جانے جی ہو ویکھنا ایک باری من کیتا نا ادھر دیکھو میرا یارا او ما سالہ کا کم یہ سوال ہے مجرمین سے مجرمین کفار سے
کس شے نے داخل کیا تم کو کس میں؟ جہنم میں، لم نکن من المصلین، جائز ہے کہ ہو یہ کنایا کس سے؟ مومنین سے، مومن وکنہ نخوض اے نشرع فل والخوض فل اصل ہوندا ہے اے ابتدا دخول فل ما پانی وچ ٹبی مار جانی، اسی انہاں کتیاں کماں چ ٹبیاں مار گئے ساں جی ہے او کہ کوئی نہیں اگے ویکھو درو ہائے ہائے بیوم الدین اے بیوم الجزاء الیقین الموت فما تنفع من سے اعتیان قریب نے کیا. اور یہ آیت تقاضا کرتی اس بات کا کہ مومنین اگرچہ ہوں گے ان کو شافعین کی شفاعت نفع دے گی، شفاعت کریں گے نبیون شہداء صالحون جمی مومنون. اگے چل جی محمد قال اخبرنا ابو اور باپ تک پڑھ ساریاں شبہ شبہ. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كذب علي متعمدا مقعده من النار. قال وسألتم عن هذه الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المقام المحمود والشفاعة. قال يعذب الله قوما من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيغتسلون فيه غسل او کا غسل کا غسل منصوب نزل خافض. ثم يدخلون الجنة فيسمون الجهنميين ثم يطلبون إلى الله فيذهب ذلك الاسم عنهم. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة وہ جڑی دوسری سند نہیں اتنے آئی سی او سی ابو حنیفہ کو امام محمد صاحب کو جی عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم بمثل ذلك. گیشا جی پڑھنی تو پڑھو پڑھو. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ یزید ابن صہیب يقال له الفقير فقیر یاد الفقیر تھلے میں لکھیا او مورے تکلیف سی او کبے ہو گئے سن جی. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال سألته عن الشفاعة فقال يعذب الله أهل الإيمان ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت له فأين قول الله يريدون أن يخرجوا من النار فما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فقال هذه الذين كفروا إكرما ما قبلها. روایت کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جھوٹ بولا ہم پر متعمدن پس چاہیے کہ پکڑ لے اپنا ٹھکانہ کتھے نار میں. ایک حدیث ہے تو جناب عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت کا کیا معنی ہے. اس آیت کا اس لیے دو روایتاں کٹھیاں کیتیاں جی. کیا معنی ہے کہ سونے نو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کہ رات کے کچھ حصے سے بس آپ تہجد پڑھیں. یہ نافلۃ اللہ کا یہ آپ کے لیے 5 فرضاں تو علاوہ فرض ہے. قریب ہے کہ مبعوث فرمائیں گے آپ کو آپ کے رب مقام محمود پر. تو میں پوچھا جی مقام محمود کیے تو فرمایا جناب ابو سعید خدری نے کہ مقام محمود شفاعت ہے. کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جناب ابو سعید خدری کے عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مرفوع حدیث پڑھی سی مرفوع عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ قوم کو اہل ایمان سے بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب سے، پھر نکالے گا اللہ تعالیٰ ان کو بشفاعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پس لایا جائے گا ان کو ایک نہر میں جس کو کہا جاتا ہے حیوان تے نہر حیات. پس غسل کریں گے وہ اس میں جیسا کہ غسل کرنا سحریر کا. او جویں او میرے او یارو ہوں اس دے مطابق سمجھو. او گاجراں پٹ کے نا مولوی کھگو تے مولیاں تے ٹھپر پٹ کے کالے سٹی دینے کی کری دینے تو تا کے چٹے کر کے باہر کڈی دینے جی. اے تشبیہ ہے جی. بھی جویں او وچوں
سٹ کے گندے سٹے تے پھر صاف نکلے. ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੇ ਇਵੇਂ ਸੜੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਈ ਸਮਝ. جیسا کہ دونا ساریر کو. اچھا جی پھر داخل ہوں گے جنت میں پس نام رکھے جائیں گے جہنمیین تو پھر وہ جنتی نہ اس نام بلان گے پھر مطالبہ کریں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ساڑھے تو نا ختم کر دو. پس لے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس نام کو ان سے. اور شرح دیکھو میرے یارہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ یعنی پس چاہیے کہ بڑھا لے اپنا ٹھکانہ کس سے. اچھا ایک ہی ہے جملہ سونے دا. بعض نے کہا کہ یہ دعا ہے لفظ امر کے ساتھ یعنی سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنائے یا یہ معنی او سمجھے ہو. بعض نے کہا ہے کہ یہ خبر ہے بلفظ الامر معنی یہ ہے کہ واجب ہے اس پر یہ کہ وہ اپنا وطن بنا لے کس کو جہنم کو اپنے اوپر جی. اور وامن اللیل یعنی سونے اٹھو وقت من اللیل نافلۃ اللہ کا یعنی فریضہ زائد کس پر یہ خاص آپ کے ساتھ تام سے کہ سرکار تے تہجد فرض سی کیونکہ امر دے سیگے نے جی اللہ اکبر خاص آپ کے ساتھ نہ کہ امت کے ساتھ آسائیں یا باسا کا ہیں جی یعنی این یتوقع علی کا این یقیمہ کا وہ سائے نا شفاعت یعنی جن سے شفاعت کیا کہ جس پر سرکار کے اولون آخرون سرکار کی حمد کریں گے. اچھا جی نہرن کا وہ جنت کی ناروں میں سے حیوا بالحرکات ثلاثہ اے نہر الحیات ابدیہ سبحان اللہ غسل کریں گے پس چلا جائے گا ان سے تمام وہ جو ناپسند کرتے ہیں. ساریر جمع سورور الاولا القصا صغیر تے وجہ شبہ صورت النما بھی یہ ٹھیک اگنا بھی ٹھیک ہے تونا بھی ٹھیک ہے. یطلبون اللہ واسطے ازالے اس نام کے بوجہ ہونے ان کے لکھے ہوئے ہوں گے ان کی پیشانیوں پر کہ یہ اتقاء اللہ من النار ہیں. تو پس لے جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے لے جانے دا معنی سمجھو اللہ ان کی پیشانیوں سے نام مٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے یہ خیال مٹا دیں گے جی کہیں اور ان کوئی لفظ نہیں بولے گا جی ورنہ نام مٹ جائے گل یاد رہے تو بندہ کدی نہ کدی دے بول سکتا ہے نا جی یہ گل جی. اچھا جی یقال الفقیر اس لیے کہ ان کی پشت میں تکلیف آئی تھی تو وہ اس کی وجہ سے تکلیف پاتے حتیٰ کہ آپ جھک گئے تھے جی من اہل الایمان تھوئی نا اگے بھی. اچھا جی دوجی سند آگی آخری حدیث روایت کی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سألتہ سوال کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کے بارے میں جی کہ یزید بن صہیب کہتے ہیں ابھی میں سوال کیا کنہ کو حضرت جابر بن عبداللہ کو میں سوال ہاں ٹھیک ہے سوال کیا میں نے جناب جابر بن عبداللہ سے شفاعت کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ قوم کو اہل ایمان سے پھر نکالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ. تو قالا یزید بن صہیب کہتے ہیں کہ میں نے کہا جناب جابر کو پس کہاں ہے اللہ عز و جل کا فرمان کہ یریدون یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها کہ وہ جہنم سے نکلنے کا لیکن نکل نہیں سکیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں ہیں جو کافر ہیں اور پڑھ اس کا ماں قبل پہلی آیت پڑھ ساری کافران دا ذکر ہے جی مانا کر بھی نہیں کیا. ایک منٹ میں عرض کر لیں تیری بارگاہ علیہ اور بینا پہ او ادھروں او کدے گئے یقال لہو اگے او من اہل الایمان او المرتکبین فَأَيْنَ قول اللہ یعنی اس کا محل فی حاضر محلہ فی حاضر المحل کیا ہوا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا یعنی یہ آیت بظاہر ہی تو یہ فائدہ دیتی ہے کہ جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اس سے جیسا کہ بعض مبتدعہ کا وہم معتزلہ وغیرہ کا تو آپ نے فرمایا اقرا تاکہ جان لے تو اس کی تعویل کو یعنی ان الذین کفروا یعنی وارد ہے کفار کے حق میں اور عدم خروج عن النار
اور خلود فی النار مختص ہے کن کے ساتھ؟ باقی فجار کا حکم پس ان کا دخول تحت جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور نکلنا ان کا جہنم سے لا بد من ہو، وہ آخر کار نکل آئیں گے، جیسا کہ دلالت کر دی اس پر کون؟ ادلہ احادیث سے۔ ان میں سے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگرچہ مؤخر لو اخرا جم، اگرچہ وہ مؤخر کر دیا جائے لیکن داخل ہوگا۔ یہ کیوں معنی کیا ہے؟ جمع بین الادلہ، تاکہ سارے ادلہ پر عمل ہو جائے جی، ورنہ اگر آنکھوں کے مجرمین نکلیں گے نہیں تو پھر کی بنے گا؟ جی اگے جی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے جھوٹ بولا ہم پر جان بوجھ کر، پس چاہیے کہ بنا لے اپنے جان بوجھ کر، پس چاہیے کہ بنا لے اپنے مقصد کو اپنا ٹھکانہ نار سے۔ فرماتے ہیں عطیہ اوفی اور سوال کیا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت وَمِنَ اللیل، اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں وَمِنَ اللیل فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری نے مقام محمود شفاعت ہے، فرمایا کہ عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل ایمان سے ان کے گناہوں کے سبب، پھر نکالیں گے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سبب، پس لایا جائے گا ان کو ایک نہر کے پاس، کہا جاتا ہے اس کو حیوان، پس غسل دیے جائیں گے اس میں جیسا کہ غسل سعاریر کا، پھر داخل کیے جائیں گے جنت میں، پس نام رکھا کیے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے جی، پس نام رکھے جائیں گے، پس نام رکھے جائیں گے جہنمیین، پھر مطالبہ کریں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، پس لے جائیں گے اللہ تعالیٰ یہ نام ان سے۔ آگے جی بابا جی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ یزید کہتے ہیں، یزید بن صہیب کہتے ہیں، سوال کیا میں نے جناب جابر سے شفاعت کے بارے میں، تو پس فرمایا جناب جابر نے عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل ایمان سے، پھر نکالے گا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ نانا کالا یزید کہتے ہیں میں نے عرض کی جناب جابر کو، پس کہاں ہے اللہ عز و جل کا یہ فرمان کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، پس فرمایا جناب جابر نے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر کیا، پڑھ وہ جو اس سے پہلا حصہ ہے، یہ تو کافروں کے بارے میں آتا ہے جی۔